السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأبرارين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب و آل رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام و صد احترام پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ذات البلاء والوباء والفقر والمرض والعلم. اسمه مطلوب مرفوع مشفوع مرفوع في اللوح والقلم. سید العرب والعجم. اسمه مقدس معطر مطهر منور منقش في البيت الحرام. شمس الدجال الدجا صدر الولا كشف الوران والهدى مصباح الظلم. جميل الشمس صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره. سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب موجوده والموجود مقصوده. سید المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين وذكر الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله. صدق الله وصدق عبد الله. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ اور بارگاہ اقدس ناز میں درود تاج کا عظیم تلاوت اور جہد کے اعتبار سے سب تقریباً 6-7 مہینے سے مسلسل محظوظ اور مسرور ہو رہے ہیں. اللہ اپنے فضل سے قبول کرے. آج کے عظیم الشان جمعہ کا عنوان ہے ابن عبداللہ. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے. اس ابن عبداللہ نے درود تاج کی عظمت کو اور ان کے لکھنے والے کے عظیم عقیدہ توحید و رسالت کو ایک عظیم عنوان دے دیا. جن لوگوں نے درود تاج پر شرک و بدعت کے فتوے لگائے ہیں اس کے لیے نہایت ہی زبردست تازیانہ ہے کہ جو عبداللہ کا بیٹا محمد رسول اللہ کو مانے وہ کیسے اللہ سے پڑھا سکتا ہے. اللہ سے پڑھانے کے لیے اللہ سے بڑا ہونے کا جملہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں اللہ سے بڑا نہیں عبداللہ کا بیٹا تھا، جو اشارہ ہے عبد المطلب کے بیٹے کی طرف. عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ ہوا اللہم صلی علی محمد ابن عبداللہ. اس سے نیچرلی طور پر عقیدہ رسالت اور عقیدہ نبوت کا بھی عقیدہ ملتا ہے
کہ لکھنے والے کا عقیدہ ہے کہ ابن عبداللہ شروع سے رسول اللہ، کیونکہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو درود و سلام پڑھنے کہا ہے، اور ایمان کا تعلق نبی کے بغیر نہیں ہو سکتا، نبی کے تصور کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہو سکتا۔ مومن اسی وقت اور اسی کو بولیں گے کہ اس نے کسی نبی پر ایمان لایا ہو، کس نے رسول پر ایمان لایا۔ اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو درود پڑھنا اس نبی پر۔ جیسے کہ درود تاج کے اختتام تو نہیں کہوں گا کیونکہ ابھی آگے آ رہا ہے نور من نور اللہ، وہ بھی ایک عقیدہ آئے گا، واضح کروں گا میں۔ بہرحال آپ سمجھیے کہ آپ کو جو نبی اللہ پاک نے دیا ہے وہ اپنا محبوب دیا ہے، اپنا معظم، اپنا موقر، سارے نبیوں کا سردار، سید الاولین والآخرین۔ غرض کہ جتنی بھی عظمتیں خلق میں ہو سکتی ہیں وہ ساری عظمتیں مخلوق کہ اعظم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اللہ پاک نے ودیعت فرما دیا ہے نیچرلی طور۔ بس اس عظمت کو اجاگر کرنے کا آپ کو ہم کو حکم بھی ہے اور ہم سب کا حق بھی ہے۔ ابھی درس گیلانی کے حوالے سے واضح تفصیل تو نہیں کر سکا، ایک جملہ آیا درس گیلانی میں کہ نبی کی تعظیم یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ گناہ جو معافی کا جو تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا، 70 ماؤں کے برابر ممتا رکھتا، اس طرح سے جو جملے آپ لوگ بولتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، یاد رکھیے اللہ پاک جس گناہ کی معافی کی بات ہم آپ کرتے ہیں وہ گناہ ہیں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے، یعنی اللہ کے حق میں اگر آپ کمی کریں گے، نماز ہے، حج ہے، زکات ہے، جو پلرز آف اسلام ہے یا ریلیٹڈ آف الوہیت ہے، اللہ سے جو ریلیٹڈ آپ حق ہے، اس حق میں اگر کمی کریں گے جس کو گناہ کہتے ہیں، وہ گناہ جو ہے اللہ معاف کرے گا اپنے فضل سے۔ لیکن اگر حقوق العباد سے تعلق رکھنے والا گناہ ہوگا تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے۔ تو تعظیم نبی یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، نبی کی تعظیم، نبی کا احترام یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر یہ آپ نے حق ادا نہ کیا اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ نبی معاف نہ کرے۔ آپ کو کسی بھی حال میں نبی ہی کی بارگاہ میں جانا پڑ رہا، دیکھ رہا، اسی کو اللہ پاک نے اس انداز میں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کیونکہ رحمان ملا، قرآن ملا، جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے، لہذا انہیں چھوڑ کر کے صرف مجھے توحید یا اللہ وغیرہ کا تصور جو ہے چھوڑ کر کے کبھی نہ کرنا۔ اس میں بھی اگر چوک چاک ہو جائے جاؤ در مصطفیٰ پہ، سب کچھ اسی سے ملا ہے۔ بخدا خدا کا یہ دین اگر نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں۔ تو شریف پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد وبارک۔ میں مقام عبدیت پر تھوڑی سی بحث کروں گا اور چلتے چلتے بتا دوں کیونکہ میں بھول نہ جاؤں پھر۔ یاد رکھیں میلاد النبی کا تصور یہ آپ کے فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر آ رہا ہے، اس کو واضح کر دوں اور ہمیشہ کے لیے آپ اس بات پر متفق ہو جائیں۔ یہ تاریخ کے حوالے سے میلاد نبی کا تصور، میلاد مصطفیٰ کا تصور نہیں ہے، بلکہ شان اور عظمت کے حوالے سے میلاد النبی کا تصور ہے۔ اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو کھل کر کے بول دوں۔ کچھ لوگ آپ کو بولیں گے کہ پیدائش میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں رمضان میں پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں 9 تاریخ کو پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں 12 کو پیدا ہوئے، تو آپ 12 ہی کو کیوں مناتے ہو؟ تو ان کو آپ جواب دیجئے ہم سال بھر مناتے تھے یار، 12 کی کیا بات کر رہے ہو آپ؟ بس شکل بدل جاتی ہے، سال بھر انفرادیت ہے اور 12 کو اجتماعیت ہے۔ اور سب سے بڑی بات 5 وقت کی نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کیا ہے؟ محمدا عبدہ ورسولہ،
اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس لیے جو کوئی بھی اس طرح کا تصور دے تو آپ صاحب کے لیے منانے کا تصور یہ نہیں ہے جیسے کہ کرسچن لوگ مناتے ہیں، یا آپ لوگ بھی برتھ ڈے کا تصور ایسا نہیں ہے جیسے ابھی سعودی عرب والے اعلان کیے ہیں۔ بہت خوش ہیں آپ خوش مت ہوئیے، کیونکہ یہ توفیق ہے رب کی، جسے وہ چاہ لیتا ہے اپنے نبی کی میلاد منانے کی توفیق دے دیتا ہے، نبی کی تعظیم اور شان اعلان کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اس سے پہلے طیب الدلال کو توفیق مل گئی درود تاج کے حوالے سے عالمی میں پڑھانے پر، لیکن آپ کو تو ریگولر الحمدللہ توفیق ملی ہوئی ہے، تو آپ ایک دن کی وجہ سے پریشان جو ہے، آپ ہر دن کی وجہ سے شان میں رہیے الحمدللہ، پریشان نہ رہیے، شان میں رہیے۔ اللہ آپ کو توفیق کامل دائم مستمر نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔ 11 مہینے کا ریفریش کرنے والا مہینہ رکھا ہے، 11 مہینے میں جو کچھ بھی وائرس آ گیا وہ اینٹی وائرس والا مہینہ آ رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ ہم سب کو محبت کے حوالے سے جلائے۔ کوئی کام نہیں آتا بابا، قبر میں آپ جائیں گے نا تو من رب ہوگا، ماں دین ہوگا، ماں کنت تقول فی شان ھذا الرجل، بس تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب بولو گے تم بولو گے ربی اللہ، نہ بولنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ تیرا رب ہے کیا، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، بولنے والا بھی نہیں کہہ رہا یہ تیرا دین ہے کیا، نہیں بول کر کے چلا بس تصور میں گم، لیکن جب کہہ رہا ہے ماں کنت تقول فی ھذا، اس نورانی عظمت والے چہرے کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا، یہ تصور آپ الحمدللہ یہ نہ کہیے گا کہ سال میں صرف 12ویں مناتا تھا، 12 ربیع الاول مناتا تھا، نہیں کہا اے فرشتے چیر کر کے دیکھ لے، ایک طرف توحید ہے ایک طرف یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہماری زندگی کی کنٹینیوٹی ہے۔ کیا کہتا تھا، یہی کہتا تھا محمد آخری نبی اللہ کے سچے رسول اور بندے ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بالا ہیں، سب سے بلند ہیں، یہ سب کہتے تھے آپ الحمدللہ۔ اور یہی پوچھا جا رہا آپ سے کیا کہتا تھا، کیا کرتا تھا، نہیں ہے کہتا تھا جملے پہ غور کر رہے ہیں، اس نبی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، رب تیرا کون ہے بس سمپل، دین تیرا کیا ہے سمپل، نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا یہ پوچھا جا رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں فرشتے تیری عظمت پر قربان، ایک گونگا اگر نبی کے لیے آنسو گرایا ہوگا تو تم سوال کر رہے ہو کیا کہتا تھا، وہ کیسے جواب دیں گے؟ خدا کی قسم تاریخ اٹھائیں، حدیث پاک کی کتابیں اٹھائیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انتقال جب کر جاتا ہے بندہ قبر میں داخل ہوتے ہی اللہ زبان عطا کر دیتا ہے۔ میرے حبیب کی بارے میں سننا چاہتا ہوں، دنیا میں تو میں گونگا رکھا، یہاں نہیں رکھوں گا، یہاں نہیں رکھوں گا۔ درود شریف سے پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں سب سے کامن ایکول یکساں سوا برابر سردا ہمارے سردا یہ سب جتنے بھی جملے ہیں نا، آج میں اسی پہلو پر بات کروں گا، حضور کی مقام بشریت، حضور کا مقام عبدیت، حضور بندے ہیں اور حضور بشر ہیں، اسی پر تھوڑی سی بات کرو تاکہ آنے والے مہینے میں ڈسکس نہ کریں، آنے والے مہینے میں تعظیم کریں الحمدللہ۔ خدا کے واسطے ڈسکس نہ کیجیے گا، یہ توفیق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ 99 نہیں 100+ گالی دیجیے آپ مجھ کو، لیکن نبی سے پیار کیجیے آپ، نبی سے پیار کیجیے آپ۔ میرے اوپر بدعتی کا شرک کا جو بھی فتویٰ لگانا لگائیے، کیونکہ آپ نے ہمارا کلمہ نہیں محمد کا کلمہ پڑھا ہے الحمدللہ۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مقام بشریت اور مقام عبدیت کو سمجھ جائیے، اور عبدیت بولے تو بندہ ہونا، بندگی کرنے والا، بشریت بولے تو انسان، اور اس میں بتائیے ہم سب ایک دم کامن ہے، اور اسی اعتبار سے بھی کوئی سرفرا اللہ بچائے، کوئی سرفرا ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 حج کرے، ہم تو 5 حج کر لیے، ہم تو بڑھ گئے نبی سے، استغفر اللہ، 50 حج کر لیے۔ پہلے تو اندر اندر ایک دم بالکل یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ سنایا تو نے، بلوایا نہیں ہے، اور نبی کے بارے میں قبر میں بلوانے کے بارے میں پوچھا جا رہا، سنتا تھا نہیں ہے، سننے کے لیے بہت ساری باتیں آپ سنے ہوں گے، لیکن نہیں آپ کا عقیدہ کیا تھا، آپ کیا بولتے تھے، وہ وہاں پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ، توجہ دیں آپ،
ایسا سوال آیا کہ دیکھیں نبی تو 2 حج کرے بلکہ ایک ہی حج کرے عمرہ کرے بس، یعنی کوانٹٹی نبی کی تو بہت کم نظر آ رہی ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین، صدوار معاذ اللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بڑی اچھی حدیث ہے، حدیث تو سن چکے ہیں آپ، لیکن میں اس میں نقطہ بتانے جا رہا ہوں. رسول پاک کی عظمت بھری محفل ہے، جبرائیل سید الملائکہ سامنے ہے. اے جبرائیل، تیری عمر کیا ہے؟ تیری عمر کیا ہے؟ دیکھیے کوانٹٹی پوچھا، کمیت کیا ہے، کتنی ہے، کتنے سال تم نے گزارے، اس کو محسوس کیجیے گا. سورہ اعراف کے تحت تفسیر المعانی بیان وغیرہ میں ذکر ہے. وہی گزشتہ جمعہ میں کہا ہے ماننے والوں کے لیے اثر قرآن بھی کافی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے قرآن بھی کافی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام، آج یہ مطلب ایک احساس تو نہیں بولے فرشتے ہیں، نوری تصور ہے، اب بارگاہ رسالت ہے، وہ جانتے ہیں خدا کا یہی ہے در. آج سوچ رہے تھے کہ میں نبی کے پاس بول کر کے خوش. اور ایک اور حدیث جانتے ہیں، بڑی اچھی حدیث ہے، پاک ترمذی وغیرہ کے حوالے سے پیش کروں گا، سمجھیے گا. مقام عبدیت اور بشریت کوانٹٹی کے اعتبار سے آپ اس کو سمجھیے گا. جب نبی نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ معلوم نہیں ہے، البتہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے. عجیب عجیب نقطہ ہے، غور کریں آپ. چوتھے حجاب میں ایک ستارہ، ایک چمکتا ہوا نور دیکھتا تھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا. میں نے اسے 72,000 دفعہ دیکھا. 70,000 سال کے بعد. یہ بے برکتی والا سال نہیں ہے، فرشتے والا سال ہے، آپ سمجھیے. آج تو سڈنلی جمعہ آ جا رہا ہے. 72,000 دفعہ دیکھا ہے میں نے. سوچے کہ آج تو ایک دم رسول اللہ کو میں نے بزی کر دیا ہے گننے میں. یہ سوچے ہوں گے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ بولیے نا. آقا علیہ السلام کہتے ہیں وعزت ربی وجلالی، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، انا ذالک الکوکب، جس ستارے کو دیکھتا تھا وہ ستارہ میں ہی تھا. اب آپ اپنے پاس کوانٹٹی رکھیے، اور جو کنٹوں پر آپ سے پوچھتے ہیں خدا کے واسطے سڈنلی جواب دے دیجئے. ڈسکس مت کیجئے. افسوس ہوتا ہے دلیل مطلب سوال وہ کرے، آپ جواب دے دیے تو پھر ڈسکس بھی کر دیں. یہ کیا ہے؟ ارے 2 دنا 4، اب جواب دے دیے 4 تو پھر دیکھو اس میں ڈسکس. 4 کہیں ہوا ہے، 3 کیوں نہیں ہے، 5 کیوں نہیں ہے، 6 کہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بیوقوفی. جو سوال کا جواب نہیں گیا، اب بتائیے جبرائیل عمر کی انتہا کر سکتے ہو سید الملائکہ، نبی سے پوچھ پڑے یا رسول اللہ. اگر بات ایسے، اچھا یہاں پر بھی دیکھیے ایسا کیسے ہوتا جی، جسے ابو جہلی سوچ ہوتی نا، 2 ہی حج کرے، ایک ہی حج کرے. دیکھیے ایسا کیسے ہوتا ہے جو 500 کلومیٹر دور ہے بیت المقدس، پھر آسمان وہاں گئے یہاں گئے. ابو بکر نے جبرائیل کی سنت ادا کرتے ہوئے کہا، کیا کہا تھا؟ نبی کہہ رہے تو سچے. دیکھو افضل البشر کافی. جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ڈسکس نہیں کرتے یا رسول اللہ. اتنے دن تک کہاں رہتے تھے؟ 72,000 دفعہ میں نے دیکھا. 70,000 سال تک دیکھنا تو 70,000 سال کے بعد تو کہاں رہتے تھے آپ؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں رہتا تھا. جب میں اپنا نورانی چہرہ اٹھاتا تھا تو تم دیکھ لیتے تھے. یہ ایک سجدے کی کوانٹٹی ہے جس کی کوالٹی کی انتہا کر سکتے ہیں. جبرائیل اب گننے پہ رہے، کہہ پڑے، یہی بولے سدرا والے، جمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. اے خدا نے ایک مخلوق بنایا، باپ ان کے جیسا کوئی. مقام عبدیت کو سمجھیے، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ دکھتا ہے. ظاہر کو دیکھ کر آپ کس پر خط پہ لگا رہے ہیں؟ امتی ہو امتی، امتی میں کامن اور یکسانیت کے جملے بھی بولو گے تب بھی پکڑے جاؤ گے. کیوں کہ امتی میں
صحابہ کی بھی کوالٹی ہے، تابعین کی بھی کوالٹی ہے، غوث و قطب کی بھی کوالٹی ہے، اوتاد کی بھی کوالٹی ہے، ابدال کی بھی کوالٹی ہے. ان کیٹیگری میں کون سی کیٹیگری میں آپ آتے ہو بتاؤ؟ جب امتی میں تم یکساں نہیں ہو سکتے، کہاں جا رہے ہو؟ نبیوں میں سب سے اعلیٰ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور امتی کے درمیان جو لطیف فرق رہتا ہے، آپ جانتے ہیں وہ کس چیز کا فرق رہتا ہے؟ اعتماد کا، بھروسے کا، احترام کا، تعظیم کا. اور جو امتی اس لطیف فرق کو محسوس نہ کر سکے وہ امتی نہیں ہے، وہ مجبور محض ہے، کفر محض میں جا رہے ہیں، ضلالت محضہ میں جا رہے ہیں، گمراہی محض میں. تو امتی اور نبی کے درمیان فرق محسوس کرنا. تم نے عبداللہ دیکھ لیا، سورہ جن آیت نمبر 19 میں آپ دیکھیں. میں قرآن کی آیت پڑھو. انہ لما قام عبداللہ کادوا یکونون علیہ لبدا. تم نماز پڑھتے ہو، اگر پٹاخے بج جائیں تو قل هو اللہ پڑھنے والے تھے تو انا اعطینا پڑھ کر بھاگ جاؤ. وہ بھی اس میں اگر بچ جائے تو انا اعطینا بھی چھوڑ دو گے، بھاگ جاؤ. یہ ہے تمہارا کمال. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ پاک جو ہے اس تصور کو آپ دیکھیے. لما قام عبداللہ، جب میرا عبداللہ کھڑا ہوتا ہے، کامن ہو آپ بھی ہو عبداللہ، اللہ کے بندے ہو آپ بھی، ہم بھی ایسا بنے. خاص طور سے وہ لوگ جو فخر کرتے ہیں، اللہ اللہ جو کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اب جو میرا ہی ایڈ ہے اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. لیکن سنیے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا مقام. اللہ فرماتا ہے لما قام عبداللہ کادوا یکونون علیہ لبدا. میرا حبیب جب مقام عبدیت میں کھڑا ہوتا ہے تو جناتوں کی جماعت آ کر کے ان کی شان دیکھ کر چاروں بغل گھیر کر سوچتی ہے میرے قبیلے میں یہ آ جائے، میرے ساتھ ہو جائے. یکونون علیہ لبدا، ٹھٹ کے ٹھٹ، چھن کے چھن، اجتماعیت کے ساتھ احترام میں آگے بڑھ جاتی ہے. جنات کی کوالٹی سورہ جن میں آیت کریمہ آیت نمبر 19 میں آپ دیکھیں. لما قام عبداللہ، انسان ہو یار، انسان عقل دیا ہے، آنکھ دیا ہے، سوچ دیا ہے، شعور دیا ہے. نہ دکھے جانے والی مخلوق کے حوالے سے میرے آقا کی عبدیت کی تعریف ہو رہی ہے کہ میرا یہ نبی جب مقام عبدیت میں فائز ہوتا ہے تو دوسری مخلوق جو جنات کی ہے وہ مصطفیٰ کے احترام میں دوڑ پڑتی ہے اور رش کرتی ہے. کتنے اچھے سے یہ عبداللہ کھڑا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا مقام عبدیت ہے. ایک مقام عبدیت اور پیش کروں، آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی فرسٹ آیت کریمہ. پھر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی توجہ سے آپ سنیں آج کی گفتگو اور سب کچھ ایک دم ڈیلیٹ کر دیں. الحمدللہ اللہ آپ کا رسول، آپ کا ایمان ہے، اسی پر آپ قائم رہیں. محنت آپ کریں، کھانا پینا فائننس آپ اپنے محنتوں سے سپورٹ کریں، لیکن جنت کی سکیورٹی کے لیے آپ کو سپرد ہونا ہوگا نبی کے. آپ کو جانا ہوگا بارگاہ رسالت سے. خدا کا یہ توجہ دیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ مقام عبدیت میں دیکھا آپ کو نہیں لایا کیونکہ آپ تو کوانٹٹی دیکھتے ہیں، اسی لیے آپ کو نہیں لایا. بھروسہ تم نے توڑ دیا، اللہ بھروسہ توڑ دیا کہ وہ حبیب کہ میں نے اگر ان کو پیدا کیا ہے تو ان کے احترام کا مطالبہ کیا ہے تو دیکھ جناتوں کی کوالٹی کو میں نے ان کے سامنے جب کھڑا کیا تو یہ اعتراض نہیں کر رہی ہے، احترام میں کھڑی ہے، آپ تعظیم میں کھڑی ہے. ان کے مقام عبدیت کو، ان کی عبادت اور ان کے پریما کو، ان کی خدا کی پرستش کو اتنا محظوظ اور محسوس کر رہی ہے کہ کادوا یکونون علیہ لبدا. لگتا ہے کہ ان کے اوپر گر پڑیں گے. اتنا ادب اور اتنی تعظیم میں لگے پڑیں گے. اس کو محسوس کرنے کے لیے ایک جملہ بولو آپ. کوئی پیر آ جاتا، کوئی بڑا آ جاتا ہے اور بھیڑ بہت رہے تو ان سے دستبوسی کے لیے کیسے گر پڑتے ہیں آپ. تو یہ دستبوسی کے لیے جو گر پڑتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ احترام ہے اس معظم کا، اس محترم کے احترام میں. ایسے ہی جناتوں کے بارے میں فرما رہا کہ یہ جب میرا نبی کھڑا ہوتا ہے مقام عبدیت میں، عبادت کی گھڑی میں جب کھڑا ہوتا ہے، جناتوں کے جھنڈ آتے ہیں اور مصطفیٰ کا احترام کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے مقام عبدیت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نمبر 15 کی فرسٹ آیت کریمہ میں فرماتا ہے اپنی خاکی زندگی کو محسوس کیجیے گا. مرنے کے بعد بھی آپ کو قبر ہی میں جانا ہے.
آپ چاند پر جانے کو تعجب کی دنیا تو کہہ سکتے ہو، جا نہیں سکتے۔ تعجب کی دنیا، چاند پر چلے گئے لوگ، مریخ پر چلے گئے لوگ۔ لیکن عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ابن عباس کے حوالے سے رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بول دوں کہ یہ جو آسمان اور زمین کے نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، سورج اور چاند معلق ہے، یہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، مسخر ہے بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان، اوپر نہیں ہے، اندر نہیں ہے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی مقام ابدیت کو دیکھو، امریکہ پر تف کرو، یہودی پر لعنت بھیجو، یہ تم ان کے آنے جانے کو دیکھ کر پریشان ہو، ارے مقام ابدیت سمجھو۔ ایک عبد کامل نے تجھے ابدیت کی اس کٹہری میں، اس عظیم جھوپڑی میں، اس عظیم مقام میں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ تم جتنا بھی فخر کرو کم ہے۔ اللہ فرماتا سبحان الذی اسری بعبدہ، جملے پہ غور کریں، پاک ہے وہ ذات، بلند ہے وہ ذات، ہر چیز سے، ہر عیب سے پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی رات کے تھوڑے سے حصے میں لے کر چلی گئی، تھوڑے سے حصے میں لے کر چلی گئی ہے۔ کبھی اس کو تم نے تختہ مشق بنایا؟ چاند پر، مریخ پر سائنسداں چلے گئے، اپنی محفلوں میں اس کے تذکرے کیے جا رہے ہیں، زمین خرید لیا ہے مریخ پر، چاند پر چلے گئے۔ اب سنو کتنا تفاوت ہے، وہ تو بات کی چیز ہے، لیکن بخاری کا جملہ، آپ سنو حدیث کا جملہ کہ بیت المقدس کے بعد وہاں سے ساتوں آسمان کو رونتے ہوئے عرش اعظم کے اوپر چلے گئے، لا مکان تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس شان سے گئے؟ نبوت و رسالت کی شان سے نہیں گئے، عبدیت کی شان سے گئے۔ جملے پہ غور کر رہے ہیں آپ؟ عبدیت، بندے، جو آپ اور ہم سب یہ دیکھ کر کے جو کہہ دیے نبی نے ایک حج کیا، ہم تو 50 حج کر لیے، ہم بڑھ گئے نبی سے معاذ اللہ رب العالمین، ہم کوئنٹیٹی میں بڑھ گئے۔ پیارے، نبی کی عبدیت اور نبی کی عبادت کا تم کیا ملاحظہ کرو؟ لا مقام میں عبدیت کا ملاحظہ ہو رہا ہے، لا مقام میں اللہ کے رسول کی عبدیت کا ملاحظہ ہو رہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی نا، جو لے گئی۔ یہاں کے جانے میں تو خلق ملک کا بھی تصور ہے، کیا ہے کہ نہیں، کیا ہے کہ تحقیق سے یہی معلوم ہوا کہ بس کچھ تو الٹا پلٹا دکھا دیے، یہ جھوٹ اور کذب بھی ہے، کذب کا احتمال بھی ہے، جھوٹ کا بھی احتمال ہے، گئے ہیں کہ نہیں، گئے ہیں کہ نہیں، کیا ہے کہ، اور کچھ گئے تو مر گئے، کچھ گئے تو لوٹ کے آئے، کیا ہے کہ، لیکن کوئی مسلمان صحیح العقیدہ تو نہیں گیا، اتنا تو طے ہے۔ اگر جانے والے کا کوئی دعویٰ بھی کیا تو کوئی ہندو، کوئی کافر ہی گیا ہے، لیکن بڑی اوتھر کتاب قرآن مجید میں، بڑی اوتھنٹک کتاب بخاری میں اس کا تذکرہ ہو کر تمہیں عقیدہ دے دیا کہ تم آج جانے والے کا ذکر کر رہے ہو، ارے اپنے عبدیت کو مت بھول۔ مصطفیٰ جان رحمت عبد کامل ہے، اور تیری عبدیت کو مقام دینے کے لیے 1400 سال پہلے ہی رب نے وہاں تک بلا لیا، 1400 سال پہلے ہی رب نے وہاں تک بلا لیا ہے جہاں وہم و گمان بھی تمہارا نہیں جا سکتا۔ اور سنو کس شان سے گئے ہیں؟ بعبدہ کی شان سے گئے ہیں، عبد کی شان سے گئے ہیں، بندے ہونے کی شان سے گئے ہیں۔ آپ سمجھے اس بات کو؟ تو آپ بھی ہیں، آپ تو رسول بھی ہیں، لیکن آپ کا گزر دنیا کے، مطلب یہ کہ یہ دنیا جو ہے زیادہ سے زیادہ امریکہ، آسٹریلیا، وہ بھی مجبوری کے تحت آپ جاتے ہیں، فائنینس کو سپورٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کو رسپیکٹ کے لیے، عزت کے لیے، احترام کے لیے کوئی بلائے اس لیے نہیں جاتے ہیں۔ یہ دنیا اور یہ خاک کی جو زمین ہے، یہ خاکی پہلو پر آپ جاتے ہو، کہیں اگر جانا بھی ہے وہ بھی پوری دنیا نہیں جاتے ہو آپ، لیکن مصطفیٰ کی عبدیت یہ ہے کہ وہ جا نہیں رہے ہیں، اس کا خالق بلا رہا ہے۔ تو یہ بلانا رسپیکٹ کو کہتے ہیں، عزت کو کہتے ہیں، احترام کو کہتے ہیں، تعظیم کو کہتے ہیں۔ چھوڑ تم اپنی عبدیت کو، تھوڑی سی بھی عبدیت کا احساس ہے تو اللہ رب العزت کی طرف دیکھ، اس عبد کامل کا احترام رب کر رہا ہے، اس عبد کامل کی تعظیم رب فرما رہا ہے۔ رسول اعظم کو عبدیت کی شان کے ساتھ لامقام بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی جو عبادت کر رہے ہیں، یہ عبادت تیرے کو سکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اس کی کوانٹٹی کو نہ دیکھنا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی عبدیت محض، عبدیت خالص
اللہ عبادت کی بنیاد پر نہیں عبد کی بنیاد پر بلا رہا ہے. جملے پہ غور کرو آپ. عبادت کی بنیاد پر نہیں میرے حبیب تم نے اتنا حج کیا, اتنا یہ کیا, اتنا یہ کیا, اتنا یہ کیا. نہیں, اے میرے حبیب تم میرے ایسے بندے ہو کہ آ جاؤ میری بارگاہ. اسرا بعبدہ, اسرا بمصلیہ, اسرا بعابدہ, کہ اپنے عابد کو لے گیا, اپنے مصلی کو لے گیا, اپنے حاجی کو لے گیا. نہیں, اپنے عبد کو لے گیا, اپنے بندے کو لے گیا. آپ بندے ہیں کہ نہیں؟ پارہ نمبر 19 میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک. پارہ نمبر 19 میں سورہ فرقان میں دیکھا میں نے یوٹیوب پر عباد الرحمن, مسجد کا بھی نام رکھتے ہیں, حیدرآبادی میں کہیں پر عباد الرحمن. اور کیا سوچتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ. بس ٹھیک ہے, تم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہو, یہ تیری بولی ہوگی. لیکن رب اگر کہہ دے کہ تم میرے بندے ہو تو یہ گارنٹیڈ عبدیت کی دلیل ہوگی. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ فرماتا ہے مولا بعبدہ, تو عبد کامل ہونے کا کامل عقیدہ رب نے دیا. اور سنو, اگر اس سے ریلیٹڈ ہو کر کے عبدیت کا عقیدہ رکھو گے تو وہی اللہ کہہ رہا ہے سورہ تحریم میں لاسٹ پیج میں آپ دیکھیں پارہ نمبر 28 میں کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. میرے حبیب کی اتباع کرنے والوں اور غلامی میں رہنے والوں سنو, میں اپنے حبیب کو احترام اور عظمت سے جو نوازا ہوں اس کا اعتراف کرو گے, کل میدان محشر میں ہر طرح کی رسوائی سے میں بچاؤں گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. ڈائریکٹ کہیں نہیں کہا کہ میں تجھے بچاؤں گا, بندے کو بچاؤں گا, عباد کو بچاؤں گا. نہیں کہا والذین آمنوا معہ, جو ایمان والے غلام ان کا ساتھ دیں گے ان کو بچاؤں گا. یہ جملہ کہا, ان کو بچاؤں گا. شریف بھی پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مقام عبدیت کو آپ سمجھ گئے ہیں. اب خدا کے واسطے نبوت تک مت جانا, رسالت تک مت جانا, کیونکہ عبدیت کے قدم کے دھول تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے. اور عبدیت سے اوپر ہے, نوٹ کرنا, عبدیت سے اوپر ہے ولایت, اور ولایت سے اوپر ہے شہادت, شہادت سے اوپر ہے صدیقیت, اور صدیقیت سے اوپر ہے نبوت, اور نبوت سے اوپر ہے رسالت, اور رسالت سے اوپر ہے محمد. رسالت سے اوپر بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر, خالق کے بعد عظمت کی ابتدا اور مخلوق میں اعلیٰ ہونے کی انتہا کا نام محمد ہے. اب آپ عبدیت کے اوپر ولایت, تو اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہو تو پہلے ولایت کا درجہ حاصل کرو, پھر اور بننا چاہتے ہو تو شہادت کا درجہ حاصل کرو, پھر اور کچھ بننا چاہتے ہو تو صدیقیت کا درجہ حاصل کرو. اب دی اینڈ ہو گیا, کیونکہ نبوت جو ہے یہ بننے کی چیز نہیں ہے, یہ بنانے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے, تو امتی نبی نہیں بن سکتی. اور نبوت سے اوپر ہے رسالت, اور رسالت سے اوپر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. سارے نبیوں میں اعلیٰ, سارے رسولوں میں اعلیٰ سید المرسلین, اسی لیے کہا گیا رسولوں کے سردار. نوٹ کریں آپ جملہ, اس لیے جن لوگوں نے ایسا جملہ کہا ہے, ہاں امتی نبی سے عمل میں بڑھ جاتی ہے. اور ظاہر ہے جب محمد کی امت بول رہی ہے تو محمد ہی کے حوالے سے بول رہی ہے. یہ خود کے جملے وہ ان کے فتوے لگا رہے ہیں, خود کے جملے. میرے فتوے کا انتظار نہ کرنا, قبر میں جانے کا انتظار کرو, حشر میں کھڑے رہنے کا انتظار کرو. اور اگر ہم فتوا دے دیں تو یہ تو ہماری دیانت ہے کہ ہم نے تمہیں توفیق کی راہ دکھائی ہے. لیکن پیارے محمد بہت بڑی بات ہے. جب آدم نہ پہنچ سکے, عیسیٰ تک نبی نہ پہنچ سکے, تو امتی کیا پہنچیں گے؟ افضل البشر صدیق نہ پہنچ سکے, امتی کیا پہنچیں گے؟ سن, عثمان غنی ہے, حضرت قباس ہے, صحابی ہے دونوں رضی اللہ عنہما, دونوں ہے. حضرت عثمان قباس سے پوچھتے ہیں, اے قباس بتا تم بڑے ہو یا نبی بڑے ہیں؟ عربی کا جملہ سنو, ابن کثیر وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں انت اکبر ام رسول اللہ, تم بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ کہتے ہیں ہوگا اکبر ہو, یعنی رسول اللہ ہی بڑے ہیں. البتہ میں رسول سے پہلے پیدا ہوا. جملے پہ غور کریا, بڑے پیدا ہوا ہوں. ارے جب بڑے پہلے پیدا ہوئے ہو تو بڑا میرا بھائی جب میرے سے پہلے پیدا ہوگا تو بڑا وہی ہوگا نا. لیکن سمجھے آپ کوانٹٹی اور کوالٹی کا مقام. مصطفیٰ جان رحمت یہ تمہاری کوانٹٹی کا نہیں, اللہ کی کوالٹی ہے, اللہ کی قسم ہے, اللہ کی نوعیت اور اللہ کی کوالٹی بن کر کے آئے ہیں.
یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اس لیے خبردار خبردار مصطفیٰ جان رحمت کو آپ فالو کرتے ہو، ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو. یہی قرآن کا تصور ہے. ایک آیت پڑھی اور اچھی آیت ہے، درود شریف میں پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سورہ بلکہ 2 آیت، اور اس دونوں آیت کو آپ سمجھ لیجیے گا. مقام عبدیت مقام بشریت میں سمجھا رہا ہوں، تاکہ نبوت اور رسالت جو ہے، میری تقریر کا ایک عنوان رہتا ہے کہ نبوت اور رسالت صرف تعظیمی پہلو کا نام ہے اور بشریت کو سمجھنے کی چیز ہے، عبدیت سمجھنے کی چیز ہے. یعنی ڈسکس وغیرہ بھی کرنا ہو حضور کی بشریت اور حضور کی عبدیت پر کیجئے، نبوت پر مت کیجئے، کیونکہ جب سب نبی نہ پہنچ سکے ان کی نبوت تک تو آپ کہاں پہنچ پاؤ گے. توجہ ہے آپ سورہ کہف کی لاسٹ آیت کریمہ اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6 میں 2 جگہ میں اللہ پاک فرماتا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اس آیت کو بہت سنے ہوں گے آپ، بہت سنے ہوں گے، لیکن اس کا ترجمہ مس یوز کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نبی ہمارے سر کے، یہ ترجمہ مارے گھٹنا پھوٹے سر، ایسا ترجمہ. استغفر اللہ معاذ. ترجمہ سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے قل اے میرے حبیب آپ کہیے. جملے پہ غور کریں آپ. درود سلام کی جب بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب آپ کہیے کہ مجھ پر درود پڑھو، نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ حبیب پر درود سلام پڑھو. میں کہہ رہا ہوں کہ درود پڑھو، نبی پر سلام پڑھو. ہے توحید کا لحاظ، کر مصطفیٰ کو سلام، کر مصطفیٰ پر درود. توحید کا لحاظ ہے تو نبی کو کہہ رہا ہوں پروردگار عالم اے میرے حبیب کہیے انما انا بشر مثلکم بشر منکم بشر سواء منکم نہیں ہے. اے میرے حبیب کہیے میں تمہاری طرح بشر ہوں. توجہ دے آپ، اسی کو نہیں سمجھ پائے اور یہاں تک بول کر کے ختم. اسی میں سب سے اہم جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نہیں کہا کہ اے میرے نبی کی امتیوں تم کہو کہ نبی ہماری طرح بشر. نوٹ کیجئے گا اللہ نے آپ کو، جیسے کہ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، اے امتیوں نماز قائم کرو، اے امتیوں زکات دو، اے امتیوں حج کرو. جیسے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکات، یہ قدم یہ پلورل کا صیغہ، جمع کا صیغہ آپ کے لیے فرمایا. زکات دو، حج کرو، جو بھی پلرز آف اسلام ہے تم کو خطاب کیا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. لیکن یہاں پر بشریت کا جب اعلان مثلیت کے طور پر کیا جا رہا ہے تو آپ کو نہیں کہا جا رہا میرے حبیب آؤ تم کہو میں تمہاری طرح بشر. اس سے صاف عقیدہ ملا کہ بشریت کہنا یہ نبی کا باور ہے، نبی کا اختیار ہے، نبی کا تصور ہے، نبی کا جملہ ہے، توحید کا اعلان ہے، نبی کا جملہ ہے. امتی اس میں شریک نہیں ہو سکتی. ایک جواب. اور دوسرا جواب اسی میں ہے بشر مثلکم، تمہاری طرح ہوں، یعنی تم ہو، میں ہوں. بیٹا باپ کی طرح ہوتا تو وہ باپ نہیں بن جاتا ہے، باپ نہیں بن جاتا ہے. ماں بولتی ہے یہ رنگ باپ کا لیا ہے، ڈھنگ باپ کا لیا ہے. تو اے کفاران عرب، نبی کے 2 ہاتھ کو دیکھ، نبی کے 2 پاؤں کو دیکھ، نبی کی ایک زبان کو دیکھ، نبی کے چہرے چلن کو دیکھ. ارے بظاہر تیری طرح ہے لیکن ان کے ہاتھ سے تو ٹکڑے ہو رہے ہیں، ان کے پاؤں سے ان کے پاؤں لہو لہان کیے جا رہے ہیں، پھر بھی قدم میں تسلسل نہیں آ رہا ہے، تسلسل نہیں آ رہا ہے. یہ تمہاری طرح ہے لیکن تم بن نہیں پا رہے ہو ان کی سیرت کی طرح، بن نہیں پا رہے ہو ان کی طرح، بن نہیں پا رہے ہو. تو اصل اٹریکشن کے لیے یہ دوسرا جواب، توجہ دیجیے گا. بن نہیں پا رہے سیرت مراد ہے، بن نہیں پا رہے عظمت مراد ہے، بن نہیں پا رہے احترام مراد ہے. اور تیسرا جواب یہ ہے یوحا الیہ، کہ میرے حبیب کہہ دیجئے امت یاد رکھے ان دونوں آیتوں کو ہمیشہ کے لیے کہ میں تمہاری طرح ایسا بشر ہوں. نوٹ کرنا، جیسے آپ بھائی صاحب ہیں، اب آپ کو کہوں آپ کا نام نواز ہے لیکن آپ انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، اور 4 نواز ہیں یہاں پر، انجینئر صرف آپ ہیں. تو آپ کو ہم انجینئر صاحب نواز جب بلائیں گے تب آپ آئیں گے، ورنہ نواز بلائیں گے تو چاروں آ جائیں گے. صحیح ہے؟ صحیح ہے. تو ایسے ہی پیارے بشر جب کہیں گے تو سب آ جائیں گے، لیکن یوحا الیہ کہیں گے تو سب نکل جائیں گے، نبی آئیں گے. یوحا الیہ میرے حبیب کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ایسا بشر ہوں. آنے کی کوشش مت کرنا، کچھ آنے ہی والے تھے اور کچھ آ بھی گئے ہیں جو ہمیشہ کے لیے چلے گئے جہنم. آ گئے لیکن پیارے اللہ فرماتا کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن ایسا بشر ہوں کہ میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے، میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے. تو اب وہ لوگ بتائیں جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں، جو اپنے جیسا کہتے ہیں، کتنی مرتبہ ان پر اللہ کی وحی آئی ہے، کتنی مرتبہ وحی آئی ہے. جب اللہ
بشر موحا ہے، یوحا الیہ والے بشر ہیں، وحی آتی ہے ان کے اوپر، وحی آتی ہے ان کے اوپر، تیرے اوپر نہیں آتی ہے۔ اس لیے اب آپ جب سمجھ گئے نبی کی بشریت، نبی کی عبدیت، نبی کی عبدیت و بشریت سمجھ گئے تو سن لیجئے، ولایت، شہادت، صدیقیت، نبوت، رسالت اس کے اوپر ہے، رسول ہونے کے اعتبار سے، نبی ہونے کے اعتبار سے۔ کہیں پر بھی سیرت النبی کا عنوان آئے، سیرت رسول کا عنوان آئے، میلاد النبی کا عنوان آئے تو بس رسپیکٹ کا دل لے کر کے آپ جانا۔ بشر کا اگر عنوان آئے، کہیں میلاد بشر یا میلاد عبدیت، مجھے یقین ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں جشن میلاد بشر نہیں آتا، جشن میلاد عبد نہیں آتا، اور جب آپ عبد اور بشر میں برابر نہیں ہو سکتے تو جشن میلاد کا تصور صرف ہے تعظیم، صرف ہے احترام، صرف ہے اللہ کی بارگاہ میں توحید۔ یہی ہے کہ اے لوگوں، جب نبی کا عنوان آئے، رسول کا عنوان آئے تو رسپیکٹ کا دل، عزت کا دل، احترام کا دل لے کر کے آنا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے دیکھا، وہ صحابی جو ایمان نہیں لاتے، اس سے پہلے بشر کا تصور، عبد کا تصور، یا محمد کہتے تھے، لیکن جب ایمان لے آتے تھے تو تاریخ گواہ ہے کہ یا محمد نہیں، یا رسول اللہ کہتے تھے، یا حبیب اللہ کہتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے، حدیث پاک گواہ ہے۔ اس لیے پیارے، خبردار خبردار، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد بہار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہار ہے۔ تاریخ کے حوالے سے بس کنفیوز کرنے کی کوشش مت کرو، اور تم بھی کنفیوز نہ ہو، اس لیے کہ یہ ایمان جو ہے تمہیں دنیا داروں نے نہیں، مدینہ والے سے ملا ہے۔ ایک مدینہ والے سے تمہیں ملا ہے، تو تم کسی پر بھی خاص طور سے نبی کے حوالے سے کلیم کرنے، مارک و ریمارک کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ 40 سال 20 سال تک جو بھی کچھ کیے ہو، کہیں اس عدم احترام کی وجہ سے سب تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ اس لیے خبردار خبردار، سارا معاملہ نگیٹو نبی کے حوالے سے ڈیلیٹ کر دو، ریفریش ہو کر کے پرویش کرو۔ عید میلاد النبی اور ربیع الاول شریف میں دعا ہے، پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہار کے صدقہ طفیل میں گھر بار میں اعلی اولاد میں بہار نصیب فرمائے، سعادت مند گھر بنائے، نسلوں کو آبادی نصیب فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔